أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کا درس آپ مسلسل سن رہے ہیں. درس حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے. لوگ درس قرآن سن کے درس حدیث کو بھول گئے، اس لیے درس حدیث بھی ہونا چاہیے. درس حدیث سے یہ ہے کہ آپ کو حدیث کی اہمیت اور اس پہ عمل اور اس کو جاننے میں آسانی ہوتی ہے. صحیح بخاری کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. صحیح بخاری اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ امام بخاری کے نزدیک صحیح تھی. صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے عند الائمہ، تمام اماموں کے نزدیک صحیح بخاری قطعی صحیح، اور تمام فرقوں کے نزدیک بھی صحیح. وہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے، مگر مانتے ہیں صحیح بخاری کو اور ختم بخاری بھی کرتے ہیں. اس کے اشتہارات لگائیں گے، ابھی یہاں لگے ہوتے ہیں اشتہارات، دیکھیں آپ کہ ختم بخاری شریف ہو رہا ہے، اس کو صاف پگڑی شگڑی باندھ کے اس کو اور بخاری کا نام دے دیتے ہیں اس کو. صحیح بخاری جو ہے وہ عمل کے لیے مرتب کی گئی ہے، اور امام بخاری نے انتھک کوششوں کے بعد ایک ایسی کتاب مرتب کی کہ جس میں صحیح احادیث درج ہوں جن کو آپ آنکھ بند کر کے یاد کر لیں، سن لیں، بتا دیں. اور حدیثوں میں وہ بات نہیں ہے، ان میں ضعیف حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کو دیکھنا اور ان کا پرکھنا ایک نہایت ہی کٹھن کام ہے جو عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ امام علماء لوگ جانتے ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اتنا صحیح کر دیا گیا کہ عام آدمی اس کو آنکھ بند کر کے پڑھ سکتا ہے. کوئی آدمی آپ سے کہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو آپ بے بانگ دہل کہہ سکتے ہیں نہیں، صحیح بخاری قطعی صحیح ہے، کوئی ضعیف حدیث میں نہیں ہے. پھر آپ سے وہ سوال کرے گا یہ کیا بات ہوئی کہ امام بخاری تو انسان تھے، آخر ان سے غلطی ہو سکتی تھی. دیکھیں نا، تو آپ اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ وہاں خاموش ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی کہ امام بخاری اکیلے تھے، انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. مگر جب آپ درس بخاری سنتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات انشاءاللہ آہستہ آہستہ جم جائے گی، پیبست ہو جائے گی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کر تمام اماموں کے سامنے پیش کر دی، اور سب سے کہا کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث آ گئی ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ میں اسے نکال دوں. جو ان کے اساتذہ بڑے بڑے عبداللہ بن یوسف، علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ اور جو بڑے بڑے امام تھے، کیونکہ امام بخاری کے متعدد استاد ہیں لیکن ایک استاد ان کے بہت خاص ہیں، علی بن مدینی. ہم نے اس لحاظ سے وہ تمام لوگوں کو صحیح بخاری کے نسخے پیش کر دیے اور کہا کہ مجھے بتا دیجئے کیونکہ آپ میرے استاد ہیں. اور جو ان کے معاصر تھے ان سے بھی کہہ دیا کہ آپ میرے کلاس فیلو ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اور جو تلاميذ تھے ان کو بھی کہا کہ تم بھی دیکھ لو، بعض موقع پہ شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ استادوں نے صحیح بخاری پڑھی تو وہ حیران رہ گئے، ان کے حیران کی انتہا نہ تھی. وہ کہنے لگے امام بخاری نے وہ کام کر دیا امام محمد نے جو ہم لوگ نہیں کر سکے. اس سے پہلے امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی
جب تاریخ کبیر مرتب ہوئی تو اسحاق بن راویہ ایک بادشاہ کے پاس لے کے پہنچے اور کہا کہ میں تمہیں ایک جادوگر کی جادوگری دکھاؤں. انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے کپڑے سے نکال کے تاریخ کبیر پیش کر دی کہ دیکھو یہ کتاب دیکھیے, یہ جادوگر سے کم نہیں ہے. جو جادوگر نے جادوگری دکھائی اپنی, اسے کیا پتا بادشاہ کو. بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی چیز ہے, کوئی کتاب لکھی ہے. اس نے ان کو کافی شاباشی دی کہ پھر امام بخاری کے بارے میں ذکر ہوا. وہ ایک فن حدیث کی کتاب ہے, لیکن صحیح بخاری جو ہے وہ احادیث کی کتاب مرتب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب استادوں بخاری پیش کر دی تو وہ تو سمجھ گئے کہ امام بخاری فن حدیث کے فن کے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں, لہذا انہوں نے اپنی کتابیں پیش کر دی. تو پھر وہ جب استادوں نے اپنی کتابیں دے دی امام بخاری کو کہ آپ صرف اتنا بتا دیں, زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا راوی ضعیف ہے یا نہیں, بس آپ یس کا نشان لگا دیں یہ حدیث صحیح ہے, یا آپ کراس کر دیں یہ حدیث ضعیف ہے. اتنا بتا دیں گے تو ہمارے نزدیک وہ حدیث جو ہے یہ کون کہہ رہے, استاد کہہ رہے ہیں. اور صحیح بخاری آج تک کیوں صحیح چلی آئی ہے کہ اس میں تمام بڑے بڑے امام روایت کرنے والے ہیں جن پہ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. بڑے بڑے امام اس میں روایت کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں صحیح بخاری کے اندر ایک ابواب ہوتے ہیں اور ایک متن ہے. جو احادیث کا متن ہے وہاں پر کوئی ضعیف حدیث نہیں لی گئی, لیکن البتہ ایسا ہے کہ ابواب کے اندر امام بخاری کا ایک طریقہ کار ہے, وہ بعض ضعیف حدیثوں کے اشارے وہاں دیتے ہیں ابواب کے اندر. اور ابواب جو ہیں صحیح بخاری نہیں ہے. صحیح بخاری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حدثنا ابراہیم حدثنا مسدد حدثنا علی عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے جو روایت آئے گی وہ صحیح بخاری کی ہوگی یا وہ صحیح ترین حدیثوں میں شامل ہوتی ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوگی جس کو امام بخاری صحیح کہیں, وہ حدیث صحیح ہوگی جس کے امام مسلم صحیح کہیں, وہ حدیث صحیح ہوگی جس کو دونوں صحیح کہیں, امام بخاری امام مسلم دونوں صحیح کہیں, متفق علیہ جسے کہتے ہیں آپ. وہ حدیث صحیح ہوگی جو امام بخاری کی شرط پہ صحیح ہوگی, وہ حدیث صحیح ہوگی جو امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہوگی, وہ حدیث صحیح ہوگی جو ان دونوں کی شرط پر صحیح ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں معیار ہیں فن حدیث کی دنیا کے اندر. ان کو سید الامام کہا جاتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو, کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد یعنی کہ تمام احادیث کا لب لباب نچوڑ لیا اس کو اور یہاں نقل کر دیا. تو جب استادوں نے اپنی کتابیں دے دیں اور معاصر نے بھی کہا ٹھیک ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں ان کا بیان ہے کہ وہ 2-3 حدیثوں پر انہوں نے اعتراض کیا, لیکن امام بخاری نے اس کو جوابات دیے اور اس کے بعد وہ مطمئن ہوگا کہ ہاں یہ اس لحاظ سے ان طرق سے یہ حدیث صحیح ہے. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے حافظے میں جو کمپیوٹر ہے نا ان کا, یہ وہ کہیں اگر سما نہیں بتاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس حدیث کا حدثنا یا انبانا یا اخبرنا یا سمیتو یہ ضرور ہوتا ہے. ہم اس تک نہیں پہنچتے, لیکن امام بخاری کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں نے یہاں حدیث نقل کری ہے اور اس میں تدلیس ہے اس روایت میں, لیکن اس کی تدلیس فلاں روایت سے دور ہوتی ہے. اور وہی بات جو ہے نا امام بخاری نے امام احمد بن حنبل کو بتائی تو پھر انہوں نے مانا کہا یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کو پہنچ ہی سکا تھا. کون کریں؟ امام احمد بن حنبل جو ان کو استادوں میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری اس لیے صحیح ہے کہ تمام اماموں نے اس کو چیک کر لیا, اس کو دیکھ لیا. اب ایک آدمی غلطی بے شک کر سکتا تھا, لیکن اتنے سارے امام غلطی نہیں کر سکتے. سینکڑوں اماموں نے دیکھ لیا اور آج تک مخالفین بھی صحیح مانتے ہیں اس کو. وہ بات الگ ہے کہ نصب الرایہ میں لکھتے ہیں احادیث الخصوم, کیا کہتے ہیں؟ مخالفین کی حدیثیں. اب بتائیے آپ, میں حدیثیں سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے, مخالفین کی حدیثیں کیا ہوں گی؟ لیکن انہوں نے یہ سرخی باندھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں مخالفین کی ہمیں نہیں مانتے, اور وہ اس کو لوگ اب اسے بھی شاباشی دیتے. تو یہ غلط ہے. تمام احادیث سب کے نزدیک صحیح ہونی چاہیے,
وہ حدیث جو ہیں مخالفین کی نہیں ہیں، ہماری سب حدیثیں ہیں. تو بات چل رہی تھی صحیح بخاری کے سلسلے میں. یہ باب امام بخاری باب باندھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ یہ باب باندھنے کا طریقہ سب سے پہلے امام بخاری نے رائج کیا. کتابوں کا باندھنا امام بخاری نے رائج کیا، جیسے کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الصلاۃ، کتاب التیمم. یہ سب پہلے کتابیں نہیں ہوتی تھیں. پہلے تمام حدیث مسند، کوئی حدیث غسل کی ہے تو کوئی زکوٰۃ کی ہے تو کوئی نماز کی ہے تو کوئی قیامت کے بارے میں بتا رہی ہیں، اس طرح تھا. لیکن انہوں نے تمام حدیثوں کو چھانٹ کے اس کی کتابیں بنا دی، اس کے ابواب بنا دیے، اور جو حدیث نقل کرتے ہیں اس حدیث سے مسئلے کو اخذ کر کے باب میں نقل کر دیا. یہ امام بخاری کا کام ہے. اس کے بعد سب نے ان کی پیروی میں کیا ہے. اگر یہ ہم کہہ دیں سب نے ان کی تقلید میں کیا ہے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ تقلید پر امام ائمہ جو ہیں اس لفظ سے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاں، قلدہ فلا قلدہ فلا یقلدہ فلا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تقلید یہاں پر بھی ہو رہی ہے. وہ تقلید جو انسان کی تقلید ہوتی ہے، جسے شرک کہلاتی ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. باب التعرب فی الفتنۃ، جو آدمی فتنوں سے اجنبی ہو جائے اس کا باب ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی الحجاج. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر آدمی ہیں اور پیدل بھاگنے والوں میں سب سے اوپر. ان سے اچھا تیز بھاگنے والا کوئی صحابی نہیں تھا. یہ اپنی مثالات تھے. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں لے کر بھاگ گئے تھے چور، ان کا انہوں نے تعاقب کیا تھا اکیلے، اور سب کو ناچ نچایا، پورا انہوں نے تکنی کا ناچ نچایا سب کو، اور سب سے اونٹیاں بھی چھین لی، ان کی چادریں بھی چھین لی، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلمہ آپ ان کو جانے دو، چھوڑ دو. یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے پاس داخل ہوئے جو گورنر تھے. وقال یا ابن سلمہ ارتدت علی عقبیک، اے سلمہ بن اکوع کیا آپ اپنی بیڑیوں کو پیچھے ہو کر مرتد ہو گئے ہو؟ تعربت، کہاں گم ہو گئے؟ تو وہ رابطہ ہی نہیں ہے آپ کا ہمارا ہم سے. مطلب یہ کہ جو آدمی جماعت و مسلمین میں شامل ہے وہ رابطے میں رہنا چاہیے اس کو. آج کل تو آسان ہے بہت رابطہ کر رکھنا کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس رابطے کے لیے یہ آسانی ہے. لیکن یہ وہ وقت ہے نہ ٹیلی فون تھا نہ کوئی رابطہ تھا. لیکن اس کے باوجود وہ شکوہ کر رہے ہیں سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیا مرتد ہو گئے؟ ارتدت، مرتد ہو گئے کیا؟ علی عقبیک، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل پہ پیچھے کو پھر گئے ہیں کیا؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو، کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گاؤں میں جانے کی اجازت دی تھی. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا کبھی فتنوں کا موقع ہو اور فتنے پریشان کر رہے ہوں تو اگر میں کسی گاؤں میں چلا جاؤں تو کیا مجھے اجازت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک، تم اپنے ایمان کو بچانا فتنوں کا اگر زمانہ ہو. وہ بات پیش کر رہے ہیں امام سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ. ان یزید ابن ابی عبید، یزید ابن عبید سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں لما قتل عثمان بن عفان، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اس پر بڑا افراتفری کا معاملہ ہو گیا تھا. لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور عبداللہ بن سبا وہ امام فتنہ، یعنی کہ وہ فتنوں کا باپ تھا، اصل اس نے فتنہ پھیلایا تھا. عبداللہ بن سبا نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں بہت سے لوگوں کو بہکایا. جگہ جگہ جا کر حضرت عثمان کے خلاف اس نے باتیں کی. جب ان کو دیکھا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، عبداللہ بن سبا جو ہے وہ مسجد کے اندر امامت کرتا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کراہت ہوتی ہے کیونکہ وہ فتنوں کا بانی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سیدھے آدمی تھے، کیا کہا جائے ان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ نماز تو اچھی چیز ہے، لہذا تم نماز اس کے پیچھے پڑھ لو، اس کی برائیوں سے اجتناب کرو اور اس کی اچھائیوں میں اس کا ساتھ دو. یہ بات کہہ دی انہوں نے.
سب چپ ہو گئے. جب امیر المومنین نے اجازت دے دی ہے نماز پڑھنے کی تو وہ لوگ نماز پڑھتے رہے. لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ یہ آدمی فتنہ انگیزی کر رہا ہے, میں اس کی پکڑ کروں. بس ان کا اپنا خیال تھا. یا یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے, یا اس کی یہ جو تھا نا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا. اس طرح سے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, حالانکہ احمد میں ہے اور طبرانی کا کبیر وغیرہ میں ہے صحیح سند سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی درخواست کی کہ آپ ہمیں حکم دیجئے, آپ ہمیں آرڈر دیجئے, دیکھیں ان کا ہم کیسے قلعہ حکمہ کرتے ہیں ان فتنہ انگیزوں کا. لیکن انہوں نے کوئی آرڈر نہیں دیا اور گھر کے اندر رہے, اور گھر میں پھر ان لوگوں کو بند کر دیا, ان کا پانی بند کر دیا, اور وہ اوپر جھانک کے کہہ رہے تھے لوگوں سے, اے مسلمین, کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ میٹھے پانی کا کنواں میں نے ہی اپنے پیسے سے کھدوایا تھا, تم مجھے اس کنویں کا پانی نہیں دے رہے ہو. یعنی لوگوں میں اتنی اشتعال انگیزی پھیلا دی ان لوگوں نے. بتا یہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب جا کے گھر میں ان کے باتیں کرتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے, تو جو عثمان جیسے جنتی آدمی کے خلاف بھی لوگ ہو گئے اور ان کو وہ پانی دینے کو تیار نہیں تھے جو ان کا اپنا کنواں پیسے سے کھدوایا ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گھر کے اندر شہید کر دیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے بیچارے. تو یہ اس فتنے کے موقع پر جب یہ واقعہ ہوا تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ دل برداشتہ ہو کر کہیں اونچی جگہ پر چلے گئے. کہتے ہیں خرج سلمہ بن اکوع الی ربضہ, سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ربضہ چلے گئے. وتزوج هناك امرأة, وہاں پر ایک عورت سے شادی کر لی انہوں نے. وولد له اولادا, پھر ان کو کوئی بچے ہوئے اس عورت سے. فلم یزل بها, تو پھر وہ وہیں پر رہتے رہے حتی قبل ان یموت بلیال نزل المدینہ, اپنی وفات سے چند راتیں پہلے وہ مدینہ میں آئے. اس سے پہلے وہ وہیں پر ربضہ مقام پر رہ رہے تھے, وہیں شادی کر لی, وہیں بچے ہوئے ان کے, وہیں پہ زندگی گزار دی اور نیچے نہیں آئے. یعنی ان کو اتنا صدمہ پہنچا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی موت سے, ان کی شہادت سے, کہ وہاں سے وہ رخصتی ہو گئے اور دل ٹوٹ گیا ان کا. لیکن پھر بہت جب دیکھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور یہاں میں رہتا ہوں بلندی کے اوپر, تو پھر وہ مدینے میں اتر آئے. تو اس موقع پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے, آپ تعرب تھا, کیا آپ گم ہو گئے, ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس پر جواب دیا تھا انہوں نے کہ نہیں, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, میں بغیر اجازت نہیں گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے کہ جب آج کل فتنوں کا دور ہے, آپ جانتے ہیں, وہ تو اتفاق اس کا تھا کہ اس وقت فتنے کا موقع آ گیا تھا اور کچھ افراتفری ہوئی, لیکن اسی کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تھے. اور پھر ان لوگوں نے ان لوگوں کی سرکوبی کری ان لوگوں کی جو فتنہ پھیلا رہے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شفع الجبال. کہتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریب ہے کہ ایک مسلم آدمی کا مال, یعنی ایک مسلم آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا, مواقع القطر, اور جہاں بارشیں گرتی ہیں وہاں چلا جائے گا. یا فرو بے دین رہی من الفتن, اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی غرض سے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے گا اور وہاں جا کر بکریاں ساتھ ہوں گی, بکریوں کو پالے گا, ان کا دودھ پیے گا اور اپنی زندگی گزار دے گا. مگر یہ وہ موقع ہے کہ جب فتنہ انگیزی اور قتل و غارت گری ہو رہی ہو, جہاں پر خطرہ ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں ان کے ہاتھوں سے, پھر ایسے موقع پر آدمی چلا جائے کہیں جماعت سے چمٹے رہے, ان کے ساتھ لگا رہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سے فتنوں سے بچ جائے گا اور صحیح بات کا اس کو علم بھی ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ. باب التعوذ من الفتن, فتنوں سے پناہ مانگنے کا باب. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأحفوا بالمسألۃ، کہتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ مسئلے میں بہت زیادہ انہوں نے یا سختی کی یا زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے. وصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے ایک دن. فقال لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر یہ کہ میں تم سے اس کو بیان کر دوں گا. جب لوگوں نے زیادہ سوال کیے تو یہ بھی الفاظ ملتے ہیں صحیح بخاری میں، سلونی سلونی سلونی. آپ غصے میں آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے منبر پر، آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو. مطلب یہ سوال تعمیری کرنے چاہیے، سوال ایسے ہوں جو جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جو آپ کی نجات سے تعلق نہیں رکھتا. وہ سوال ایسے سوالات کر کر بلا وجہ خود بھی پریشان ہلکان ہوگا اور سامنے والوں کو بھی پریشان کرے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے گئے جس کی بنیاد پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ غصے کے حالت فرمانے لگے سلونی سلونی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں بتا دوں گا. وجعلت انظر یمینا و شمالا، کہتے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غصہ آ رہا ہے. فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنا سر کپڑے میں ڈال کر رو رہا ہے. سب لوگ رونے لگے، پریشان آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سوال کرو سوال کرو، مجھ سے ڈر گئے. فَأَنشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَا حَيٌّ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، کہتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ اس کو پکارا جاتا تھا اس باپ کے نام جس کا وہ باپ نہیں تھا، یعنی کہ کسی غیر باپ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی تھی. فقال یا نبی اللہ من ابی، اس نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا حذیفہ، آپ نے فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں. ثم انشا عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کرنے لگے. فقال رضینا باللہ ربا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں، وہ محمد رسولا، اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ الفاظ پڑھے عمر رضی اللہ عنہ نے تو ہم نے فرمایا، ہم سب نے کہا نعوذ باللہ من سوء الفتن، اللہ ہم فتنوں کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے نہیں دیکھا خیر اور شر کے سلسلے میں کبھی بھی آج جیسا دن. انہ صورت لی جنت والنار، میرے سامنے جنت کو اور دوزخ کو تصویر بنا دی گئی، میرے سامنے جنت بھی مجھے دکھا دی گئی اور دوزخ بھی میرے سامنے کر دی گئی. حتی رأیتہما دون الحائط، اور میں نے ان دونوں کو اس دیوار کے پاس دیکھا. قال وقتادہ تو یذکر ھذا العزیز عند هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوال نہ کیا کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے گا. پھر لہٰذا ایسے سوال کرو ہی نہیں جو تمہارے سامنے ان کی حقیقت آ جائے اور پھر تمہیں اس سے بری لگے باتیں. وہی بات کرو جو تمہاری نجات کے بارے میں ہے. تعمیری سوالات کرو جیسے کہ کرنے چاہیے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنہ من قبل المشرق، فتنہ جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا باب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام الی جنب المنبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی جانب میں کھڑے ہوئے. وقال الفتنۃ ہا ہنا، الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلع قرن الشیطان او قرن الشمس، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنہ یہاں سے آئے گا، فتنہ یہاں سے آئے گا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا
آگے فرمایا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے ابھی، فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق یقول الا ان الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشیطان. کہتے ہیں میں نے انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا، آپ فرما رہے تھے خبردار ہو جاؤ، فتنہ جو ہے یہاں سے آئے گا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں یا ملک شام میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ یمن کے اندر برکت عطا فرما ہماری. قالوا یا رسول اللہ فی نجدنا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نجد جو شہر نجد اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. قال اللہم لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. تو قالوا یا رسول اللہ فی نجدنا، تو کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما، ملک یمن میں برکت عطا فرما. تو صحابہ نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نجد وہاں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. فاظنہ قال فی الثالثہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسری مرتبہ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان. تو فرمایا کہ نجد وہ جگہ ہے جہاں زلزلے بہت آئیں گے اور فتنے بہت ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. سمجھے نا، شیطان کا لشکر ہے، مطلب سینگ لشکر. نجد جو ہے ابھی موجود ہے، وہاں کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خاص شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں خرج علینا عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں ہمارے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، رجعوا ان یحدثنا حدیثا حسنا، ہم نے امید کی کہ وہ ہمارے سامنے کوئی اچھی حدیث بیان کریں گے. قال بادرنا الیہ رجل، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہم سے ہمارے مقابلے میں جلدی کی، آگے بڑھا. وقال یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنة، اس شخص نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، جو کنیت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ ہم سے قتال کے بارے میں نہیں، ہم سے فتنے کے بارے میں، جو فتنے کا زمانے میں قتل ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے. واللہ یقول، اور اللہ فرماتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وقال عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حل تدری مل فتنہ، تو جواب دیا اس کو تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ سکلت کا اموں کا، تمہاری ماں تجھے روئے. انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین سے جنگ کرتے تھے. وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ، اور ہمارے دین میں کوئی فتنہ نہیں ہے اور تمہاری لڑائی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ملک کے لیے، یا یوں کہیے کہ ان کی لڑائی ملک کے لیے نہیں ہوتی تھی. مطلب کیا ہے کہ تم لوگ لڑتے ہو ملک کے لیے، عمارت کے لیے، لیکن ان کی لڑائی جو تھی وہ مشرکین سے ہوتی تھی، اللہ کے لیے ہوتی تھی، الہ کلمۃ اللہ حق کے لیے ہوتی تھی. تم جب بات کرتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی امیر بن جائے، فلاں آدمی امیر سے اتر جائے. یہ چیز ان لوگوں میں نہیں تھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی انہوں نے ان کو بتایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند عمر، کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. اس قال ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس کو یاد ہے فتنے کے سلسلے میں؟ قال
الفتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے بچوں میں ہے، اس کے پڑوسی میں ہے. سمجھے نا کہ آدمی کی آزمائش اس کے گھر میں ہوتی ہے کہ گھر میں اس نے کس طرح ان کو تعلیم دی ہے، گھر والوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہے نہیں کیا ہے، گھر کے ماحول کے اندر قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ آزمائش میں کامیاب ہے، اور اگر اس نے اپنے بچوں کو اور اپنی گھر والی کو تعلیم نہیں دی دین کی تو وہ فیل ہو رہا ہے. سمجھے نا. اور وہ مال ہی، اور جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، آیا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اس مال کو جائز طور پر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو اس مال کے ذریعے سے دینی تعلیم دلواتا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے، اور ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام ہے. اس کی آزمائش ہو رہی ہے. وہ ولد ہی، یہی وجہ ہے، یہی بات اولاد کے اوپر آئے گی. انما الاموال والاولاد فتنہ، قرآن میں فرمایا اللہ نے بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کے لیے ہیں. تو اگر تم نے اپنی اولاد کو اسکول تو پڑھایا، ان کو بڑی بڑی ڈگری دلائی آپ نے، لیکن ان کو اسلام کی تعلیم سے بہرہ مند نہیں کیا. ہم آپ سے پکارے کہہ رہے ہیں بھائی، کوسے نیازی میں کلاسز شروع ہونے والے ہیں عربی قواعد عربی کے، وہاں اپنے لڑکوں کو داخل کراؤ تاکہ وہ لڑکے عالم بنیں گے، جماعت کی بنیاد مضبوط ہوگی. لیکن کوئی توجہ نہیں تھا اس کے اوپر. ابھی ہم کہتے ہیں ہم میٹرک کرانے کے لیے ابھی ان کو خرچے جماعت اٹھائے گی، دیکھیں کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے. یہی وجہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی فی ولد ہی اپنی بچوں کو دینی تعلیم نہ دلوا کر ناکام ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں تعلیم نہ دلائیں آپ، لیکن بچوں کو پتہ تو ہو کہ ہاں اصل تعلیم تو یہ ہے. وہ تعلیم تو صرف دنیا کے لیے ہے کہ چلو بھائی روزگار کے لیے، معاش کے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کی نجات کے لیے ہے. اگر آدمی کو دینی تعلیم میسر نہ ہو اور دنیاوی تعلیم میں گوناگوں ہو گیا ہو تو بھائی کیا کرے گا بتائیے. وہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اوپر سے آپ اس کو بھیج دیں سعودی عرب، ہیں فوراً سن کے آنکھ کھل جائے، ارے بھی اچھی جی بھیج دیں گے فوراً. ان سے بولے بھائی مرکز بھیج دو، اچھا سوچیں گے جناب. آپ موازنہ کریں کہ مرکز بھیجنے میں تو آپ سوچتے ہیں، سعودی عرب بھیجنے میں فوراً آپ کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ تمام جگہ بھیجنے کو تیار ہیں. بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو جہاں پر امیر جماعت آپ کو حکم میں دیتے ہیں تو آپ سن کے ادھر سے ادھر، امیر صاحب تو کہتے رہتے ہیں یار چھوڑو آپ کہاں، 100 باتیں آپ شیطان سکھاتا ہے آدمی کو اور پھر اس میں عمل نہیں کرتا وہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول، اور چھوٹا سا گھر ہے وہاں دینی ریاست بنائیے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریے اور اپنے اوپر بھی خرچ کیجیے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے اوپر مت خرچ کریں، نہیں، اپنے اوپر خرچ کیجیے. یہ نہیں کہ آپ مالدار آدمی تو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، نہیں، آپ اپنے اوپر بھی لگائیے. اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیے، دونوں تعلیم سے ان کو بہرہ مند کیجیے. یہی وجہ ہے کہ جو مرکز میں اسکول چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، جامعہ، اس میں دونوں تعلیم کو شامل کیا گیا ہے کہ شاید آپ کو اسی لحاظ سے ہوش آ جائے کہ چلو یہ میٹرک بچہ پاس ہے تو وہ پھر 11ویں 12ویں اور 13ویں اور 14ویں پھر کلاس پاس کر لے گا 4 سال کے اندر، اسی لیے چلو بھیج دیں. نہیں بھائی نہیں، تب بھی ادھر تو شیطان آنے نہیں دیتا نا. شیطان یہاں آنے نہیں دے گا، اور جہاں آپ کو جانا ہے وہاں تو بس جانے دے گا کہ ہاں ادھر چلے جاؤ، یہ صحیح ہے، ادھر مت آنا. شیطان اس قسم کے بہانے اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ آدمی واقعی اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے. تو لہذا یہ خود درس جو ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کو یاد آ جائے، وہ سوچے کہ ہاں یار ہم غلط جا رہے تھے، یار بتایا صحیح بخاری درس میں امیر صاحب نے، نہیں ہم اپنے بچوں کو ہم دین تعلیم دلوائیں گے. نہیں، ایسا نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش دے. اور وہ جا رہی ہی، اور اپنے پڑوسی کے سلسلے میں خیال رکھیں، کوئی پڑوسی ہمارے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمارا ماحول وہ نہیں ہے کہ تمام مسلمین گھر ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں فرقے والے رہتے ہیں. اگر وہ آپ سے ناخوش ہیں، نہیں، اس کی 2 قسمیں. ایک تو ناخوشی ہے کہ آپ حق بیان کرتے ہیں، حق پر آپ عمل کرتے ہیں، اور حق کی مخالفت کرنے سے آپ کے وہ لیے ناراض ہیں
تو وہ ناراضگی ہمارے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا. مگر یہ بھی نہ ہو کہ آپ خواہ ثواب کمائیں، خواہ جھگڑا مول لے لیں. موقع دیکھ کر بات کیجئے. زمین سازگار ہے تو آپ بات کریں جماعت کی، اور نہیں ہے تو ان سے رکھیں، تعلقات رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی وقت بھی آپ بات کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. صحابہ نے کہا کہ وہ آدمی ایمان نہیں لایا، وہ آدمی ایمان نہیں لایا، وہ آدمی ایمان نہیں لایا. تو پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان نہیں لایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ جو حقوق ہیں، خاص کر وہ گھرانہ جو مسلم ہیں، مطلب فرض کرو مرکزی ہے ہمارا، یہاں ہم سب لوگ مل کے رہتے ہیں جو بھی 10-12 گھر ہیں، اس میں کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے پریشان ہوتا ہے تو یہ صحیح پریشانی ہوگی، ہمیں اس پر دھیان دیا جائے. آپ قربانی دے دیں، آپ تھوڑی مشکل اٹھا لیں، اس کو آسانی دے دیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ خوش ہو جائے گا، اس کے منہ سے دعا نکلے گی، اس کی دعا جو ہے وہ آپ کے لیے کام کر جائے گی. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح بخاری میں ہے کہ مظلوم جو ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی جو بددعا ہے وہ ایسی جاتی بغیر کسی رکاوٹ کے. تو لہذا ایسا موقع مت دیجیے کسی کو، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آئندہ اس کا خیال رکھیں. اپنے آدمی اگر آپ سے کوئی بوڑھا ہے یا زیادہ عمر کا آدمی ہے، چل نہیں سکتا ہے، پانی اس سے نہیں آنے، تو اس کی خدمت کریں. آپ خدمت کریں گے اور پھر آپ کا پڑوسی بھی ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی خدمت سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خدمت نہ کر کے جہنم میں نہ جائیں. تو فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ فی آلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، 4 چیزوں میں آدمی کی جو آزمائش ہو رہی ہے، اور کہیں بھی اگر وہ فیل ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ یکفرہ الصلاۃ، نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے. آج جس ابھی آپ نے سنا تقریر سنی شاہد صاحب سے کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی کے کام اور وہ کام جو منکر ہیں، جن سے انکار کیا گیا ہے وہ اس سے روکتی ہے. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز کفارہ بن جائے گی ان تمام چیزوں کا. جب آپ نماز پڑھیں گے یہ گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے، گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو صاف ستھرا کر دے گی نماز جو ہے. ٹھیک ہے نا، کفارے میں ہوگا نا یہ. وہ صدقۃ، اور اللہ کے راستے میں صدقہ دینا. صدقہ دینے کے بارے میں آپ نے ترمذی کی حدیث سنی صحیح سند کے ساتھ. صدقہ جب اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں تو گناہوں کی آگ کو، جو آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، وہ اس طرح بجھا دیتے ہیں جیسے پانی آپ آگ پہ ڈال دیں اور آگ بجھ جائے. اس طرح گناہ جو ہم کرتے ہیں اور صدقہ نکال دیتے ہیں تو صدقہ ہمارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسے کہ پانی کو آگ پہ ڈالا جائے. والامر بالمعروف، اور نیک باتوں کا حکم دینا. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیے، اسے بتائیں کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسے کیجیے. اگر آپ کو ہمت ہے تو ہاتھ سے منع کیجیے، نہیں تو زبان سے کہیے، ورنہ دل میں برا سمجھیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آدمی جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھ سے وہ مومن، باللسان وہ مومن، وبالقلب وہ مومن. تینوں مومن ہیں، لیکن دل سے برا سمجھنے والا اضعف الایمان میں شامل ہوتا ہے. تو فرمایا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نیک باتوں کا حکم دیتا رہے، ونہا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتا رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہوں گی؟ یہ فتنے کو دفع کر دیں گی. قال لیس عن ذا اسألک، تو عمر بن خطاب نے کہا میں نے تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا ہے، ولیکن التی تموج کموج البحر، لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس فتنے کے بارے میں جو اس طرح آتا جیسے کہ سمندر کی موجیں آتی ہیں. جب سمندر کی موج آتی ہے سامنے سے تو رکتی نہیں ہے، وہ جہاں اس کو رکنا ہے وہیں رکے گی آ کر. آپ اس میں ڈوبتے جائیں گے لیکن اس موج کو روک نہیں سکتے آپ. تو کہہ رہے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں
جو سمندر کی موج مرتبہ فتنہ آتا ہے جو تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کے بارے میں تمہیں کیا یاد ہے؟ فقال، کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، لیس علیک منہا باس یا امیر المومنین، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ پر اس کی کوئی، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پہ اس پر کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے اوپر اس کا، اس فتنے کا۔ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک بند دروازہ ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ جو فتنہ آئے گا نا، دروازہ بند ہے تو وہ دروازے کو توڑ نہیں سکے گا اور وہ فتنہ وہیں رک جائے گا دروازے کے پاس ہی۔ قال عمر رضی اللہ عنہ کا ایکسر الباب ام یفتح، انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قال لا بل یکسر، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ توڑا جائے گا، دروازہ توڑا جائے گا، وہ کھلے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں جب آدمی کو حملہ کرتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے۔ دروازہ بند کیوں ہے؟ کہ آدمی اندر داخل نہ ہو، اور جب داخل ہونا ہی ہوگا تو دروازے کو توڑیں گے وہ کیسے نہ کیسے سے، جو ان کے پاس انتظامات ہوتے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذن لا یغلق ابدا، تو عمر بن خطاب نے کہا اس صورت میں وہ دروازہ پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے نا آپ؟ حدیث کا فہم بھی سوچا کرو نا آپ۔ ماشاءاللہ جماعت المسلمین میں آئے ہیں، حدیث کو پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جب بچے پڑھ کے گھر جائیں گے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ہاں، قلت اجل، میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قلنا حذیفہ، تابعین کہہ رہے ہیں، تابعین امام رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا اکانا عمر یعلم البابا، کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نام، ہاں وہ جانتے تھے۔ کما یعلم ان دون غد لیلا، وہ اس طرح جانتے جیسے کہ دن کے بعد رات آتی ہے، اتنا یقینی جانتے تھے وہ۔ جب تو انہوں نے کہا نا، کیا کہا؟ اذن لا یغلق ابدا، بے سمجھے بات نہیں کہہ سکتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بات کو سمجھنے کے بعد انہوں نے بات کہی کہ ہاں اس کا یہ پھر جب ٹوٹ جائے گا دروازہ تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب وہ سمجھ کے بات کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وذالک ان حدثتہ حدیثا لیس بالاغالیط، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، غلط باتیں نہیں ہیں یہ۔ فہبنا ان نسلہ من الباب، پھر ہم ڈرے، تابعین کہتے ہیں ہم ڈرے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ دروازہ کون تھا۔ امرہ مسروقا وسالہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا تو ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ پوچھ لو ذرا ان سے آگے بڑھ کر کہ وہ دروازہ کون ہے۔ وقال من الباب، تو مسرور رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ دروازہ کون ہے اے حذیفہ؟ قال عمر، انہوں نے کہا وہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مطلب یہ ہوا اب حدیث کا کہ عمر بن خطاب جب تک موجود ہیں ان فتنوں کا قلع قما کرتے رہیں گے، جب عمر بن خطاب فوت ہو جائیں گے تو بے شک فتنے امن کرائیں گے، جب تک میں زندہ ہوں عمر بن خطاب نے کہا فتنے نہیں آ سکتے۔ تو یہ مطلب تھا ان کا، انہوں نے سمجھایا پھر انہوں نے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے، اس لیے عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو پھر بند نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھرپور صلاحیت دی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لیڈر چاہیے، منزل نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے بعض لوگوں میں قیادت کی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض آدمی میں نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک وہ عالم بڑے سے بڑا ہو، وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہو، سمجھے آپ، لیکن جو ایڈمنسٹریشن جو ہے، نظم و ضبط، وہ ہر ایک کو نہیں آتا، وہ کسی کسی کو آتا ہے، کسی میں وہ دلانہ صفتیں ہوتی ہیں جو اس کو اپنی جماعت کو لے کے چلتا ہے اور اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو اسے آدمی کی بڑی قیمت ہے، اس آدمی کو کبھی دھیان رکھیں جو اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی بڑی منزلت ہے ان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حائط من حوائط المدینہ لحاجتہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغوں میں کسی باغ کی طرف نکلے اپنی کسی حاجت کے لیے. اور خرج تو فی اسرہی. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا. فلما دخل الحائط، جب آپ باغ میں داخل ہو گئے، جلست علی بابہ، ابو موسیٰ کہتے تھے میں دروازے پہ بیٹھ گیا باغ کے. وقلت لاکونن اليوم بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یامرنی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب میں چوکیدار ہوں، اگرچہ مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے، میں خود ہی چوکیدار بن گیا ہوں. وذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے قضا حاجتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی. وجلس علی قف البئر، اور پھر آپ جو ہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئے. وکشف عن ساقیہ ودلہما فی البئر، اور آپ نے دونوں پنڈلیاں کھول دیں. پنڈلیاں دونوں کپڑا اوپر کر لیا تہبند سے، اور دونوں پنڈلیوں کو پانی میں اتار دیا یا کنویں میں ڈال دیا، یہ سمجھ لیں آپ. فجاء ابو بکر یستأذن علیہ لیدخلا. کہتے ہیں ابو بکر آئے اور اجازت طلب کرنے لگے. یہ نہیں کہ ابو موسیٰ تو چھوٹے سے آدمی تھے، ہٹو میاں چلو جان مجھے. کیوں ابو بکر تھے؟ نہیں، نظم و ضبط ہے کہ ان کو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا چوکیداری کے لیے، اور میں ایسی کیسے چلا جاؤں گا؟ تو وہ ان سے اجازت مانگنے لگے تاکہ وہ داخل ہو جائیں. وقلت کما انت، میں نے کہا آپ ٹھہریے. حتی استاذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اجازت لے کر آؤں. وہ وقفا، وہ ٹھہر گئے. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ ابو بکر یستاذن علیک. میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے کہا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں. قال اذن لہ وبشرہ بالجنہ. آپ نے فرمایا کہ ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو کہ وہ جنتی آدمی ہیں، جنت میں جائیں گے. وہ داخل ہو گئے. وجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آئے اور آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے. وکشف عن ساقی ودلہما فی البئر، انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں اور دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے. فجاء عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. فقلت کما انت، میں نے کہا آپ بھی ٹھہریے، میں آتا ہوں ابھی. حتی استاذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اجازت مانگوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشر بالجنہ. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دو. بالشہادت، یہاں الفاظ رہ گئے ہیں، صحیح بخاری میں پہلے گزر چکے ہیں کہ شہادت کے ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری دو. وجاء عن یسارہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آگے بیٹھ گئے. وکشف عن ساقیہ فدلہما فی البئر، اور پھر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول دیں اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. فامتلأ القف، اب منڈیر بھر گئی. منڈیر اتنی بڑی تھی کہ آپ بیٹھے، ادھر ابو بکر بیٹھے، ادھر عمر بیٹھے، منڈیر پوری بھر گئی. اب جگہ نہیں تھی منڈیر میں بیٹھنے کی. فلم یکن فیہ مجلس، اب اس پہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. ثم جاء عثمان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے. وقلت کما انت، میں نے کہا آپ بھی ٹھہریے، میں آتا ہوں ابھی. حتی استاذن لک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت طلب کروں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ وبشر بالجنہ ما بلاء یصیبہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو، اور ان کے ساتھ جو ہے نا آزمائش ہوں گی، بلائیں آزمائش ہوں گی جو ان کو پہنچیں گی. جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا گیا. وہ پانی مانگتے رہے، ان کو پانی نہیں دیا گیا. ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ کیا جائے نا، لیکن ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. مطلب ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں نا. ہم تو جو کرتے جو حد قرآن حدیث کے اندر ہے، مگر جو باہر کی کام کرتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا نا. اس میں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. وہ داخل ہوئے. فلم یجد معہ مجلسا،
اب وہاں پر کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، 3 بیٹھ گئے، تینوں آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما. وتحولا، انہوں نے دوسری طرف رخ کیا، حتی جاء مقابلہم علی شقۃ البئر، آپ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. وکشف عن ساقیہ ودلہما فی البئر، انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول دیں اور پیروں کو پنڈلی کو کنویں میں ڈال دیا. یعنی کہ کنویں کی ایک پنڈلی تھی، ایک سامنے تھی، یہاں جگہ نہیں تھی، وہاں جگہ تھی، وہاں سامنے جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے بھی پنڈلیاں کھول دیں اور اپنی پنڈلیاں کنویں میں ڈال دیں. وجعلت اتمنى اخل لی، ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں تمنا کرنے لگا کہ میرا بھائی وضو کر رہا تھا، میں نے اس کو وضو کرتے چھوڑا تھا. فدع اللہ ان یاتیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں لے آئے. مطلب یہ ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات تھی نا، بہت خاص موقع تھا. وہ چاہتے کہ میرا بھائی بھی آگے کہے کہ مجھے اجازت دے دو، تو میں اس کے لیے بھی جا کے کہوں. ممکن اجازت نہ ملتی، لیکن بہت تمنا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے. قال ابن مسیب، سعید المسیب رحمۃ اللہ، یہ تابعی امام میں بہت بڑے امام ہیں. ان کی جو بہت سی مرسلات ایسی ہیں جو کہ بہت سے ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ مرفوعی ہیں. وتأولت ذلك قبورهم واجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ تعبیر دیتا ہوں. کون؟ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر ساتھ ہوگی اور عثمان کی قبر الگ ہوگی. اور ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر بن خطاب ایک جگہ پر دفن ہیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ قبرستان میں دفن ہیں، وہاں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مڈیر جو چھوٹی پڑ گئی تو تینوں کے لیے جگہ قبرستان میں یہ ملے گی یا ان کی جگہ نہیں ملی، یہ ان کی قبر الگ ہوگی ان تینوں سے. اور ایسا ہی ہوا. فانفرد عثمان، تو عثمان جو ہیں اکیلے تھے نا، دفن ہوئے، ان کو الگ دفنایا گیا. اقول قولی استغفر اللہ.